الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ سب کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اسے ابھی سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جواب انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں، کسی بھی پیغام کو سمجھانے اور کنسپٹ کو واضح کرنے میں مثال کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مثالوں کے ذریعہ کوئی بھی پیغام دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور ذہن میں اچھی طرح اتر جاتا ہے۔ قرآن ہدایت اور اصلاح کی کتاب ہے۔ اس کتاب نے اپنی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے مثال کو بہت اہمیت دی ہے۔ علماء نے باضابطہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور قرآن کریم کی مثالوں کو ان میں جمع کیا ہے۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، من اعظم علم القرآن علم امثالہ، قرآن کے علوم میں سے سب سے بڑا علم اس کی مثالوں کا علم ہے، اس کے امثال کا علم ہے۔ قرآن کریم میں 43 یعنی 43 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ امثال کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اللہ پاک نے خود اس کی حکمت بھی بیان کر دی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ امثال ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ گویا قرآنی امثال کا مقصد جن و انس کو پیغام قرآنی پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے، اور ان امثال پر وہی غور کر سکتے ہیں اور ان کی بلاغت کی چاشنی کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں۔ کسی سلف نے کہا، جب میں قرآن کے کسی مثال کو پڑھتا تھا اور اس پر غور و فکر نہیں کرتا تھا تو اپنے آپ پر رونا آتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ قرآن کی امثال کو کوئی نہیں سمجھتا مگر وہ لوگ جو کہ عالم ہوں، علم رکھنے والے ہوں۔ آئیے آج ہم قرآنی مثالوں کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ چلے گا اور اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم واقعی اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت و رہبری کی کتاب ہے۔ قرآنی مثالوں میں سے ایک مثال توحید اور شرک کی مثال ہے۔ توحید کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی اور شرک کی مثال حنظل کے درخت سے دی گئی ہے۔ کھجور کا درخت جسے ہم گلف ممالک میں بہت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال سمجھانے کے لیے اس درخت کو اختیار کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور کہا، پاک درخت سے مراد اصل میں کھجور کا درخت ہے۔
صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں بیان فرمایا کہ مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے جیسے ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور وہ خاموش ہیں، تو میں بھی چپ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی خاموشی دیکھی تو فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر کے چلے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میرے دل میں آیا تھا کہ میں بولوں لیکن میں خاموش رہا، تو آپ نے فرمایا پیارے بچے، اگر تم یہ جواب دیتے تو مجھے تمام چیزیں مل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ ظاہر ہے بیٹے کے جواب کو اگر باپ سنتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہی ہے۔ برکیف سوال یہ ہے کہ کھجور کے درخت سے کلمہ طیبہ کی مثال کیوں دی گئی، یا مومن کو تشبیہ کیوں دی گئی ہے کھجور کے درخت سے؟ تو کھجور کے درخت سے مومن کو تشبیہ اس طور پر دی گئی ہے کہ کھجور کے درخت کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، طوفان اسے اکھاڑ نہیں سکتا، ویسے ہی مومن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، فتنے اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ کھجور کا درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ویسے ہی مومن ہر حالت میں انسانوں کے کام آتا ہے۔ کھجور کی شاخ آسمان کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح ہر صبح اور شام مومن کے اعمال بھی آسمان پر چڑھتے ہیں۔ پھر برے کلمہ کی مثال یعنی شرک کی مثال ایسے درخت سے دی جس کی کوئی اصل نہیں، جو مضبوط نہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ بھی ثبات نہیں ہے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ مسند ابو یعلا میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حنظل کا درخت ہے، جسے اندرائن کا درخت یا شریان بھی کہتے ہیں۔ اس درخت کی جڑ زمین کی تہ میں نہیں ہوتی، جھٹکا ذرا سا مارا اور اکھڑ گیا۔ اسی طرح سے کفر اور شرک یہ بے جڑ اور بے شاخ ہے۔ کافر اور مشرک کا نہ کوئی عمل اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی مقبول ٹھہرتا ہے۔ محترم سامعین، کفار و مشرکین جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، آخرت میں ان کے یہ کام کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کی مثال بیان کی کہ گویا کہ ان کے اعمال راہ کے جیسے ہوں جو چٹیل میدان میں ہوں، تیز ہوا والی آندھی آئی اور سب کو صاف کر کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راہ کے جیسے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو انہوں نے کیا تھا اس پر کچھ بھی وہ قادر نہ ہو سکیں، یعنی ساری راکھ بہا کر کے لے جائے تیز آندھی، ویسے ہی ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین بیکار کر دیتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سورہ الانعام میں مشرک اور موحد کی مثال زندہ اور مردہ سے دی گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کافر اور مومن کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا
کہ ایمان والا گویا کہ زندہ ہے اور ایمان سے محروم گویا کہ مردہ ہے۔ جو توحید کی نعمت سے محروم ہے وہ زمین پر چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس زندگی نہیں ہے، وہ زندگی سے محروم ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرماتا ہے اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے، اور جن کو یہ نئی زندگی مل گئی ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ وہ مردوں کی صفوں سے نکل گئے، اب انہیں اسلام کا ایسا چمکتا ہوا نور مل چکا ہے جس کی روشنی میں وہ زندگی کے راستے طے کرتے ہیں۔ محترم سامعین، تمام گناہوں میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس پر انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی، مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے شرک سے بچانے کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں بیان کی تاکہ انسان شرک کے دلدل میں نہ پھنس سکے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال مکری کے جالہ سے دی، چنانچہ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکری کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکری کا ہی گھر ہوتا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باندھتے ہیں۔ جی ہاں، جس نے اللہ کو کھو دیا وہ آخر کیا پا سکتا ہے، اور جس نے اللہ کو پا لیا وہ آخر کیا کھو سکتا ہے۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلق تمیمتا اکل الیہ، جس نے اپنی گردن میں کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہی عنایت کرنے والا اور وہی دعا قبول کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنی مرادیں لے کر کے جاتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا بت ہوں، ان کے بارے میں سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے دی جیسے کوئی آدمی پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پانی کی طرف ایک انسان ہاتھ پھیلائے گا تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ۔ اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے سے پانی منہ میں نہیں آ سکتا، ویسے ہی غیر اللہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکتے، اس لیے ان کو مدد کے لیے پکارنا لا حاصل ہے، بیکار ہے۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ شرک کرنے والا ایسا ہے گویا کوئی آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ میں پھینک دے۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے۔ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا آدمی تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت سے وہ کٹ جاتا ہے۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے لیے مکھی کی مثال دی، مکھی جس سے طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے اسے دھیان سے سننے اور اس پر غور و فکر کرنے کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له
ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگو، ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے بھی چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانی عقل کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ذرا آؤ، اس مثال پر غور کرو۔ تم کسی ایک یا چند معبودوں کی پوجا کرتے ہوگے، بات کسی ایک یا چند معبودوں کی نہیں ہے۔ اگر وہ سارے معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو یا تمہارے علاوہ دنیا میں جن جن کی پوجا کی جاتی ہے ان سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر ان سے کہا جائے کہ انسان نہیں، جانور نہیں، بلکہ ایک مکھی بنا کر پیش کر دیں، جو ایک معمولی اور حقیر مخلوق ہے، جو تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور جس کے لیے سب ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، اکیلے نہیں بلکہ سب مل کر کے، سارے معبود مل کر کے ایک مکھی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے جس کا تمہیں خود علم ہے، بلکہ مکھی بنا لینا تو دور کی بات ہے، ان معبودوں پر چڑھائے گئے چڑھاووں پر جو مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان مکھیوں کو وہاں سے بھگا سکیں۔ اب ذرا غور کرو کہ تمہارے معبود اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بنانے کی طاقت رکھنا تو دور کی بات ہے، اپنے کھانوں پر بیٹھی مکھیاں بھی بھگانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو آخر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا کہ واقعی جو مانگنے والا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کے دونوں کمزور ہیں، اور جب دونوں کمزور ہوئے تو پھر ان سے تعلق کیوں بنانا؟ قرآنی مثالوں میں سے ایک مثال دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کی بھی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے ہوئے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کو کھیتی کی مثال دے کر کے واضح کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کھیتی کے پودے لہلہا اٹھتے ہیں، پھر چند مہینوں کے بعد کھیتی سوکھ جاتی ہے۔ اب ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں، ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں جانب جھکا دیتا ہے تو کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی کھیتی کی طرح ہے کہ چند دنوں کی بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور دنیا کی ساری چاشنی جاتی رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس فانی دنیا سے دل نہ لگائے بلکہ آخرت کے لیے فکر مند رہے۔ قرآنی مثالوں میں سے ایک مثال علم کے مطابق عمل نہ کرنے والوں کی ہے۔ جو لوگ ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ گدھے کے جیسے ہیں جنہوں نے اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر کتابوں کی بوریاں لاد رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الجمعہ میں بیان فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لاد رکھا ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مثال اگرچہ یہود کے بارے میں بیان کی گئی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ایسے آدمی کو بھی شامل ہے جسے قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اس نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یا اس کا حق ادا نہیں کیا، یا اس کی رعایت نہیں کی۔
قرآن مثالوں میں سے ایک مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی دی گئی ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانہ کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانے کے بدلے 700 دانے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بیان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ گویا کہ آپ ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب 700 دانے بن جاتے ہیں، یعنی ایک دانہ خرچ کریں اور 700 دانہ کا اجر پائیں، 1 روپیہ خرچ کریں اور 700 روپیہ کا اجر پائیں۔ اس سے بڑھ کر نفع کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآنی مثالوں میں سے ایک مثال غیبت سے روکنے اور بعد آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں بیان فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے، تمہیں اس سے گھن آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو ہم اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے بھی بچیں، کیونکہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا ویسے ہی ہے جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا۔ محترم سامعین، یہ کچھ قرآنی مثالوں کے نمونے تھے جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بطور مثال رکھا ہے، اس لیے تاکہ جن کاموں کے حوالے سے یہ مثالیں دی گئی ہیں ان کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں اور انہیں اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہم کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔